ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. 24 تاریخ کا جو فیور ہے رائیونڈ جانے کا وہ ابھی سے نظر آ رہا ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سب سے ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے اس وقت کہ لاہور اسٹوڈیو سے تھوڑی دور تو نہیں کر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر رائیونڈ ہے ہمارے اس چینل کے آفس ہے. وہاں پر جو ہے نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے حق میں اور عمران خان صاحب کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. یہ ابھی سے پوزیشن ہے. یہ جو کرپشن کا محاذ ہے جس کی بیس پہ عمران صاحب 24 ستمبر کو رائیونڈ جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پاکستان کی تاریخ میں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو فارغ کر چکے ہیں. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں 8ویں ترمیم کا رائٹ صدر کے پاس ہوتا تھا اور اس زمانے کے آرمی چیف صدر کے ساتھ ہوتے تھے اور کرپشن کی بنیاد پہ پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی 6 اگست 1990 کو, پھر نواز شریف صاحب کی حکومت بھی گئی اور نواز شریف صاحب نے بھی الزام لگا کے ان کو دوسری دفعہ فارغ کرنے کی کوشش کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زبان بڑی خلاف یوز ہو رہی ہے اور سیاستدان آج کے پی ٹی آئی وغیرہ والے بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں, سیاست میں یہ آج سے نہیں ہو رہا, بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اس کی ایک جھلک آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب جب قائد حزب اختلاف تھے تو وہ سیم کرپشن کے الزامات جس طرح کہ عمران صاحب نے آف شور کمپنی کے حوالے سے نواز شریف صاحب پہ لگائے ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے. یہ دیکھ کے اس کے بعد آپ واپس آئیے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس وقت نون لیگ کا ریئیکشن کیا ہے. ان کا جو جوش اور جذبہ اور غصہ گرم ہوا ہوا اس وقت اور وہ تحریک انصاف کا پھولوں کے بجائے ڈنڈوں سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد پینلسٹ کے پاس بھی ضرور جائیں گے ویورز. یہ ذرا دیکھیں نواز شریف صاحب نے کرپشن کے الزامات جب لگائے قائد حزب اختلاف کے طور پر تو کیا پوزیشن تھی اس وقت. آپ کا جذبہ عشق مجھے اس کا پورا اعتراف ہے ضیاء الحق مرحوم سے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے. میرے موسم تھے جنرل ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنڈی کے اندر جس جگہ پہ بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور پھانسی دی تھی تارا مسیح نے, اس باغ میں اس کے لیے ایک جگہ مارک کی گئی ہے. اس باغ پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. اس میں وہ اور بھٹو کی پھانسی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے اور اس کو غالباً بھٹو پارک رکھا جائے گا. ہم اس کو مقام عبرت کا نام دیں گے کہ یہ مقام عبرت ہے, اس سے سبق سیکھو. مقام عبرت. اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں, اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی. کو بھی معلوم ہے کہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ عالم ہو چکا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری, اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ قوم اپنے زیور بیچ چکی ہے, اپنی بچتیں ختم کر چکی ہے, انہوں نے اپنے گھر گروی رکھ دیے لیکن آج روٹی کو ترس رہے ہیں. اور وہاں آصف زرداری کے گھوڑے جو ہیں 1 لاکھ 40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ سبل میں گھوم رہا. یہ لٹیرا انسان, یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں محل خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولتوں میں قوم کی قدموں میں نشاور کروں. میں نے کہا اگر میں نے حکومت کو واپس کر دی آصف زرداری کھا جائے گا. یہ سارا پیسہ, یہ پینے پلانے کی باتیں تو خیر ویسی آ گئی ہیں, ریلیونٹ ہو گئی ہیں, اور جو جنرل ضیاء الحق کو نواز شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو ویسی آ گئے بیچ میں, لیکن اصل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری اور سرے محل. اور آج اگر میں عمران صاحب کا آپ کو سنواؤں تو عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح دھاڑ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ نواز شریف کے بجائے نواز شریف کی جگہ عمران خان دھاڑ رہے ہیں اور بے نظیر کے بجائے دھاڑ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بجائے. عمران صاحب کو بھی سن لیں. جی نواز شریف 24 تاریخ کو انشاءاللہ میں پاکستان کے لوگوں کو رائیونڈ لے کے آؤں گا. صرف ہم ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ پرائم منسٹر اس قوم کو جواب دیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ شریف خاندان نے کیونکہ قبضہ کر لیا پاکستان کے سارے اداروں پہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے شریف خاندان کی غلامی کریں گے, اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہنا. نواز شریف حکم دیتا ہے, اپنا جو درباری ہے ایاز صادق سپیکر, اس کو کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیج دو, لیکن نواز شریف کے خلاف نہیں بھیجی. نواز شریف نام تو تمہارا پیناما میں آیا ہے, میرا تو نام ہی نہیں آیا. کرپشن تب ختم ہوگی جب ہم اپنے اداروں کو جو کرپشن سے ہمیں نجات حاصل کریں گے ان کو مضبوط کریں گے. اور یہ ادارے
तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ रहेगा, क्योंकि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर कभी इदारों को ठीक नहीं होने देगा। नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है इस वक्त जो इल्जामात लगा रहे हैं, 1990s में उन्होंने लगाए, इमरान साहब अब लगा रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे जरूर आऊंगा, लेकिन एक और बड़ा अहम टॉपिक पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कराची के मामलात हैं। कल एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसके अंदर पता चलेगा फारूक सत्तार साहब की पार्टी कितनी पावरफुल है। लेकिन जो बैनर लगे कराची में और उसके विजुअल्स हम दिखा सके वो बड़े खतरनाक हैं, जिसमें MQM फारूक सत्तार की पार्टी को कहा जा रहा है कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ सेनेटर मियां अतीक साहब है MQM के, और मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि विजुअल्स दिखा दें जो सिंध हाई कोर्ट के पास ये आप व्यूज देख सकते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के लगे हुए। ये तो गलत वाला विजुअल दिखा दिया, ये तो किसी और पार्टी ने लगाया होगा। जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है, वो वाला विजुअल मैं चाहूँगा कि वो दिखाया जाए। सेनेटर मियां अतीक साहब, आप लोगों की जिंदगियाँ क्या खतरे में है इस वक्त, जो फारूक सत्तार साहब की पार्टी में है? ये मियां अतीक साहब, आप लोगों की जिंदगी खतरे में है, ये जो बैनर लगे हैं कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है? पहली देखिए, जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है, उसको तो खतरा हर वक्त ही होता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ये जो लगे हैं बैनर्स, तो इसके बारे में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि ये लगे कहाँ हैं। ये रेड जोन में लगे हैं कामरान भाई, जरा मालूम कर लें। और ये किसी ना किसी की जिम्मेदारी जरूर है। आफ्टर ऑल अरबों रुपए खर्चे गए कराची को वो कैमरे लगाने के लिए, वो कैमरे कहाँ गए, वो काम क्यों नहीं आ सके? और फिर ये जो बात की जा रही है, ये तो अच्छा हुआ कि आपने वो दूसरा बैनर भी दिखा दिया जिसमें मुल्क के जो गद्दार हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये असल जो बात है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? सेनेटर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा पता है हिस्ट्री का। नामालूम अफराद नहीं, वो आप ठीक है, नामालूम अफराद में ज्यादा शक, सर ज्यादा शक जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ, यानी कि जो आपकी साबिका क़यादत है। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं तारिक अजीम साहब ने जब अल्ताफ हुसैन साहब ने सियासत छोड़ी थी 1990s में, इसी तरह तारिक अजीम साहब ने क़यादत संभाली थी, फिर वो कत्ल हो गए थे और यही बैनर लगे हुए थे। शक की बात है ना? जी शक की बात है। मेरी जो गुजारिश है, आपके शक की बात है, और शक किसी तरफ भी जा सकता है। मेरा तो सवाल दूसरा है, क्या रेड जोन में, ये रेड जोन में लगे हुए हैं अजीम तारिक, क्या कोई ऐसा कैमरा नहीं था? क्या कोई ऐसा लोग नहीं था? नहीं, वो आपका पॉइंट आ गया, वो मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछूंगा अतीक भाई, वो मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी जिंदगी को खतरा तो नहीं ना अल्ताफ हुसैन साहब से, जो लोग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि आपने अब गद्दारी कर दी, आपने ग्रुप अलग बना दिया? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ बगैर इफ एंड बट्स के, अल्ताफ हुसैन साहब की जिंदगी को खतरा तो नहीं है? फिर इस बात में कहूंगा नहीं, मेरे ख्याल में तो किसी को खतरा नहीं है। अच्छा, और बाकी जिंदगी अल्लाह की देन है, वो तो अल्लाह ही की देन है, अल्लाह के हाथ में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात सही है कि अल्ताफ हुसैन साहब बड़े खफा हैं, फोन कर रहे हैं और बात नहीं हो पा रही। सिर्फ एक सेनेटर से बात हो रही है, वो सेनेटर आप तो नहीं है वैसे? ये जो खबरें आ रही हैं बाहर कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब का राब्ता खत्म हो गया है, ना फारूक सत्तार साहब फोन उठा रहे हैं, कराची में कोई फोन नहीं उठा रहा उनका। जी, एक सेनेटर से बात हो रही। भाई मैं तो अपनी बात, जहां आपने कहा ये फोन मेरा है, इसके ऊपर चेक कर लीजिए, 2 फोन है। आजकल तो आईटी का दौर है, हर चीज मॉनिटर होती है। और बाकी ये मैंने आप ही के समझा है कि सेनेटर, वो सेनेटर कोई भी हो सकता है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जब तक वैसे ये क्या हुआ, ये क्या से क्या हो गया, ये क्या से क्या हो गया? आप तो इसी कुर्सी पे बैठ के अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते थे। आज जो आप कह रहे हैं जी खुदा माफ करे, मेरा फोन चेक कर ले, मेरा अल्ताफ भाई से कोई राब्ता नहीं है। सर ये क्या हुआ, क्या से क्या हो गया अल्ताफ भाई और आपके ताल्लुक? देखिए, नहीं, ये जो बात है, ये मेरी सच्चाई है कि जब तक मैं बात करता था सबके अलनानिया कहता था कि हाँ मेरी बात होती है। नहीं हो रही, राब्ता क्यों नहीं कर रहे? वो आपसे राब्ता कर रहे हैं, आप फोन उठा रहे हैं उनका, आप उनसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे? वो तो आपके कायद है। नहीं, मेरे पास कोई मिस कॉल भी नहीं है। शायद मुझे इस काबिल ही नहीं समझा गया कि मुझसे राब्ता करते, मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये बात अली मोहम्मद खान साहब, कोई मिस कॉल मेरे पास नहीं है। ठीक जी। अली भाई ये बता दीजिए कि कल इलेक्शन भी हो रहा, चल जाएगा पता पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रही है। आपके नजदीक ये पोस्टर जो है ये कौन लगवा रहा है? इनका इशारा तो है, मुझे पता है, इदारों की तरफ, जो अतीक भाई का इशारा है। आपके नजदीक ये कायद का जो गद्दार हकदार है, ये मौत का हकदार है, ये किसकी तरफ कौन लगवा रहा है? और ये क्या खतरा है सेनेटर साहब को, फारूक सत्तार साहब को इस वक्त बहुत शदीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। जी,
डायरेक्ट आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि कौन लगा रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि ये बेसिकली टोपी ड्रामा है, ये बेसिकली नूरा कुश्ती है। और इस तरीके से जो हमारी जो पाकिस्तान की MQM जो अपने आप को कहती है, वो उनको एक तरह से शर्फ कबूलियत देने की कोशिश की जा रही है कि देखें वो तो हमसे इतना डिटैच हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये एक कोई गैंग है, और उसकी वजह ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान की MQM है सिर्फ उससे डिटैच होना काफ़ी नहीं है। MQM पाकिस्तान को, MQM लंदन के जो उनके ओहदेदार हैं और अल्ताफ हुसैन, उनके खिलाफ डिमांड करना चाहिए कि पूरी तरह से कानूनी चाराजोई हो। और 22 अगस्त को जो यहाँ पे जुर्म हुआ, उसमें जो जमातें, उसमें जमात के जो लोग इन्वॉल्व थे, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 17(2) ये कहता है कि जहां आपको इख्तियार है एक सियासी जमात और एक सियासी ग्रुप बनाने का, वहां अगर वो सियासी ग्रुप या जमात पाकिस्तान के आईन के, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के खिलाफ काम करे या उसका हिस्सा बने, तो उसके खिलाफ भी चाराजोई हो। वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ चाराजोई की डिमांड ये लोग नहीं करते। बाकी वो लोग जो इन्वॉल्व नहीं है, जो पॉलिटिशियन है, जो अपनी सियासत करना चाहते हैं, बेशक वो करते रहे। हमारे भाई हमसे अली भाई, आपके ख्याल में अब क्या MQM को तोड़ दिया जाए, अब फारूक सत्तार साहब गोशा नशीनी चले जाए, सेनेटर साहब रिजाइन कर दे सेनेटरशिप से? इतनी मुश्किल सेनेटरशिप मिली उन्हें, मेहनत का काम है ये। मेरा ख्याल कोई मायने नहीं रखता। आईने पाकिस्तान जो डिमांड करता है वो करें। जिन लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और वो बैठे उनको सुन रहे थे, जिन लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बातें की और ये लोग उनको बैठे सुन रहे थे, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान से मदद लेने की बातें कर रहे थे, ये लोग बैठे उनको सुन रहे थे। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का बनना कोट एंड कोट, अल्ताफ ने कहा कि अंग्रेज की साजिश थी, और ये लोग बैठे उसको सुन रहे थे। जो सुन रहा था वो उसमें इन्वॉल्व है, जो टॉप लीडर है। बाकी उनके जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो कंडेम करते हैं, जो उनके खिलाफ चाराजोई करने की डिमांड करते हैं, वो हमारे भाई करें। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपने आज गद्दारों को उनके खिलाफ चाराजोई नहीं की, अगर आपने आज आस्तीन के साम का कलाकमा नहीं किया, तो ये आपको फिर रसेगा। इस दफा तो अपने अंदर से वो बोल पड़ा, अगली बार वो बोलेगा भी नहीं। ये आप पे अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्ताफ बोल पड़ा वहां पे, वरना आपको पूरी तरह इल्म था आपके लोगों को, उसके बावजूद ये उसके साथ बैठे हुए थे। क्या ये फारूक सत्तार को ये कोई मामूली बच्चे तो नहीं, इनको आज पता लगा है कि अल्ताफ कौन है? क्या ये अल्ताफ के हर स्याह सफेद मन के साथ नहीं थे? या तो आप ये कहें कि आप पिक एंड चूज करेंगे, उसको सजा दो और उसको छोड़ दो। मैं पूछता हूं इनसे, पहले मैं शमीला साहब के पास जाऊंगा। नहीं देने तो फिर किसी को मत दो। मैं जरूर दूंगा, इनसे पूछूंगा कि ये बच्चे, इनको पता ही नहीं अल्ताफ हुसैन असल में कौन है, ये जरूर पूछूंगा अतीक साहब से। लेकिन शमीला साहब, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया सिंध हाई कोर्ट की इमारत के इतराफ में ये बैनर किस तरह लग गए, जबकि MQM तो एक तरह से बड़ी बैकफुट पे इस वक्त है, डीमोरलाइज हो चुकी है। रेडे पढ़ के उनके जो अगर कोई टेररिस्ट एलिमेंट भी थे उनमें, वो भी रेंजर्स की तहवील में। ये आप लोगों की मर्जी के बगैर या आप लोगों की सुपरविजन के बगैर, आपके टीवी कैमरों से बच के किस तरह ये बैनर लग गए प्रो अल्ताफ हुसैन? शमीला साहब जी, शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये बिल्कुल एक हैरान कुन बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी आपको याद होगा चंद रोज़ कबल भी बैनर्स लगे थे, और जिसमें कहा गया था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। आज दूसरी नौयत के बैनर्स लगे हैं कि जी जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो बेसिकली ये एक ही जमात के इर्द गिर्द बात घूम रही है जी। अच्छा, पिछली जो FIR कटी गई है वो नामालूम अफराद के खिलाफ कटी गई है। मेरी चंद एक जो पुलिस अफसरान है उनसे बात हुई, और उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि जी हम मालूमात कर रहे हैं, फ़िलहाल हमारे पास ऐसी सच कोई मालूमात नहीं है। तो मेरी भी मालूमात उसी हद तक महदूद है जो मुझे दी जाती है। देखिए, ये बात भी सही है कि ये रेड जोन एरियाज़ हैं और ये बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं, और यहाँ पर पुलिस के थाने भी नज़दीक हैं, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो फिर आपके ख्याल में किसने लगाया ये? आप तो वही बात करें जो मैं कर रहा हूँ, मैं ले मैन, यू आर अ गवर्नमेंट, तो किसने लगाया फिर ये? मैं भी देखें ना, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी इंफॉर्मेशन भी उस हद तक ही महदूद है जो मुझे आगे जो चलें, ये मैं उससे आगे चलता हूँ आपसे। एक सवाल मेरा आपसे और है, जो मुझे इंफॉर्मेशन ठीक है जी। मेरा साहब, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, आपको इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको है मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने भी वीडियो क्लिप सुनवाई नवाज शरीफ साहब की,
1990s میں انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا تھا آپ کا جلسے کر کر کے کرپشن کے اوپر. وہ صحیح تھے یا غلط تھے میں اس کے اوپر نہیں جا رہا. زرداری صاحب کو کرپشن کے الزام میں 10 سال جیل میں ڈالا, وہ پروو ہوا نہیں ہوا اس پہ بھی نہیں جا رہا. تو آپ لوگ کیسے پولیٹیشین ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا جینوئن ایشو ہے پیناما کرپشن کا تو آپ باہر ہی نکل رہے؟ آپ سے پہلے 10 سال نواز شریف صاحب آپ کی استحصی کرتے رہے کرپشن کے اوپر. آج آپ کے ہاتھ میں عوام کا اتنا بڑا ایشو ہے, آپ بیک فٹ پہ بیٹھے ہوئے, اکیلی پاکستان تحریک انصاف آگے آپ پیچھے کیوں ہیں؟ مطلب کس طرح کی پولیٹکس ہے یہ؟ کامران صاحب جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور مجھے تھوڑا وقت دیں تو میں اس کا جواب دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک وچ ہنٹ کی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اداروں کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو کے خلاف استعمال کیا, اور وہ اس بات سے ظاہر ہوا گو کہ کئی سالوں بعد 18 سال بعد جب وہ تمام مقدمات میں سے آصف علی زرداری صاحب سابق صدر جو ہیں وہ بری ہو گئے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں لیکن آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا زرداری صاحب پہ. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں. تھوڑا سا پس منظر میں بھی جانے دینا. لاہور ہائی کورٹ کے جج کی اور سیف الرحمان کی وہ آڈیو ٹیپس بھی منظر عام پہ آئیں. آڈیو ٹیپس جی بالکل گفتگو کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج سے آئے وہ. تو یہ چیز چھوڑ دیں, اب آ جاتے ہیں پیناما لیکس کے اوپر. کامران صاحب یہ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا مقدمہ نہیں ہے, یہ اس ملک کی عوام کا مقدمہ ہے. ہم ہرگز پیچھے نہیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 فلاپ شوز کر کے احتساب کے نام کے اوپر یا رائیونڈ کے باہر جا کے بیٹھ جانا کسی کی پرائیویٹ ریزیڈنس کے باہر یہ پریشر ڈیولپ کرنا ہے یا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے, تو معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کرتی. ہاں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں اس کو ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پیناما لیکس کے حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے سینٹ میں بل جمع کرایا ہے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں میں آپ کو دوبارہ آؤں گا شبیلہ صاحبہ, بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ قانونی بحث لڑیں گے. کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فورمز ایگزاسٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ جی سڑکوں پہ آنا ہے یا نہیں آنا. جی ٹھیک ہے, اگر آج میرا اپنا یہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی باہر جا رہے ہیں فلاں جا رہے ہیں. بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر آج بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی ہیں تو جتنی میں نے ان کی سیاست دیکھی ہے میرے خیال سے وہ بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ کی اپنی پالیٹکس میں آگے چلوں گا. طارق فضل چودھری صاحب ذرا یہ سن لیجیے. بی بی صاحبہ کی سیاست بہت میچور سیاست تھی. بی بی صاحبہ کی سیاست انہوں نے تحریک چلائی نا, چیف افتخار چودھری جیسے بندے کی تحریک چلائی انہوں نے. بی بی صاحبہ وہ سیاست کرتی تھی اور بڑی میچور سیاست کرتی تھی, بہت میچور سیاست. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, سڑکوں پہ نکلنا میچورٹی نہیں ہے. تحریک چلائی انہوں نے, بڑی جو قومی ایشوز تھے اس کے اوپر تحریک چلائی. اپنے تو آخری جلسے کے اندر بی بی صاحبہ جو ہے شبیلہ صاحبہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں, ریپیٹ ہو رہی ہے بات جو آپ کہہ رہی ہیں, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. رائٹ, طارق فضل صاحب آپ نے کہا کہ بی بی صاحبہ سڑکوں پہ آتی ہیں. میرا اپنا انالیسس ہے, آپ کا اپنا انالیسس ہے, اتنی میچور نہیں ہوتی. ان کا اپنا مشاہدہ ہے, آپ کا اپنا مشاہدہ, بینظیر صاحبہ کا میرا اپنا مشاہدہ ہے. اچھا جی طارق فضل چودھری صاحب, میں آپ کو پہلے زعیم قادری صاحب کی ایک وائس بائٹ سنانا چاہ رہا ہوں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں لاہور میں کہ سول وار نہ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے کہا آنے کا اور انہوں نے کہا ٹانگیں توڑ دوں گا. زعیم قادری صاحب کی بات سنائیں جی ذرا لوگوں کو. صاحب اس جملے کو غور سے سن لیں. اگر بھوپتیاں چوک سے آگے آنے کی آپ نے کوشش کی, مسلم لیگ نون کے متوالے خالص میاں محمد نواز شریف کے عاشق آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اگر ٹانگیں توڑ دیں گے طارق بھائی, یہ اگر ٹانگیں ٹوٹیں گی تو پھر تو خون خرابہ ہوگا, پھر تو حالات اور خراب ہوں گے اگر یہ رائیونڈ آتے ہیں اور آپ ٹانگیں توڑیں گے. جی طارق بھائی, طارق فضل چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کامران صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے ساؤنڈ بائٹ دکھائی ہے, میں ذاتی طور پہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے. ہمارا بہت زعیم قادری ہمارا بھائی ہے, بڑا جذباتی ورکر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. بنیادی طور پہ انہوں نے ایک ورکر کی ایک اندرونی جو جذبات ہیں ان کا اظہار کر دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان جذبات کا اظہار اس طرح ٹیلی ویژن پہ اور نیشنل میڈیا کے اوپر چھپا کے رکھنا چاہیے, موقع پہ دکھانا چاہیے. ہم سیاست میں تحمل اور بردباری نہیں, تحمل اور بردباری کی بات کرنی چاہیے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تحمل اور بردباری کی بات کرنی چاہیے, برداشت کی بات کرنی چاہیے. سیاست میں یہ سب سے پہلا سبق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر وہ آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی خاطر مدارت کریں. آپ کو یاد ہے کہ جب قادری صاحب نے اور عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس سے پہلے بھی,
تو پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ میرا اسلام آباد میں یہ حلقہ بھی ہے میری ڈیوٹی لگائی تھی گو کہ میں اس وقت وزیر بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے آپ جا کے لکھ ناشتے کا بندوبست کریں اور میں خود ذاتی طور پہ جا کے تو طارق صاحب یہ بتا دیں مجھے کہ اب دودھ کی مشکل لگائی جائیں گی ان کے استقبال میں عمران خان کے جب آئیں گے رائیونڈ میں یا آپ لوگوں کے خلاف پھول ہوں گے وہاں پہ روٹیاں چلیں گی پکوان پکیں گے یہ ڈیوٹیاں کس کی لگائی جا رہی ہیں وزراء کا اب یہ کام رہے گا کوئی دودھ کی وہ سنبھالے گا سبیل اس دن کوئی جو ہے کلچے لگوائے گا تحریک انصاف یہ منسٹر یہ کام کر رہے ہوں یہ بھی پوچھ لیجئے رکے گی کہاں پہ آپ نے کافی منظر کشی کر دی ہے آپ نے کافی منظر کشی کر دی ہے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ میں نے تحمل اور بردباری کی بات کی ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون پہ لاگو نہیں ہوتا شرمیلا فاروقی نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ سیاست میں ہم کسی کی جو پرسنل ریزیڈنس ہوتی ہے چاہے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی ایک پرسنل ریزیڈنس ہے رائیونڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ریزیڈنس ہے عمران خان صاحب کی بنی گالا ہے تو میں نہیں کہوں گا اس کے جواب میں کہ جناب ہم بنی گالا کے دروازے توڑ دیں گے ہم کے گیٹ توڑ دیں گے اس سیاست نہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے اور نہ یہ سبق ہمیں عوام کو دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے سبق جو ہے وہ اپنے ورکرز کو اور اپنے لوگوں کو نہ دے جی طارق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا میں اپنی آئندہ نسلیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے یہ بڑا اچھا ہے ویسے یہ ٹریننگ یہ اور میں کہتا ہوں وزراء جو ہے وہ آگے ہوں تاکہ لیڈ ایز این ایگزامپل اور ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب آپ کی بھی ڈیوٹی لگا دیں اس دن کو پانی پہ یا اچھی بات ہے یہ تو علی محمد خان صاحب دیکھیں کہاں آپ دھاڑ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی تیسی کر دیں گے مجھے جواب دینے دیجئے گا عتیق بھائی ایک منٹ میں آپ کے پاس پورا ٹائم ہے میرے بھائی نہیں میری گزارش سن لیں وہ جو ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کہا تھا ابھی دوبارہ آپ ان پہ چلے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی اچھا چلیں بتا دیں باقی آپ کی مرضی ہے نہیں میں آپ کے پاس اسی پوائنٹ کے ساتھ دیکھیے جو بات تھی نا انہوں نے میں آپ مجھ میں اعتماد رکھیں چلیں آپ پورا ٹائم دوں گا پھر آپ کو جی علی محمد خان صاحب دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹروں کی ڈیوٹیاں لاسٹ ٹائم لگوائی نواز شریف صاحب نے اب بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے کھانوں کی نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں پہ دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی ان کا اخلاق دیکھیں ہیں اور اپنا آپ دیکھیں کہ آپ جا کے ان کا دروازہ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں گھروں پہ تو نہیں اس طرح داخل ہوتے چودھری شجاعت صاحب نے بھی ڈسون کر دیا آج تو کہ گھروں کے باہر نہیں جانا ہم نے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی بہت سے لوگوں کو علی محمد خان صاحب جی کامران شاہد سیاست میں کسی کی ذاتی ریزیڈنس پہ نہیں جانا چاہیے آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی گھر ہے وہ اسلام آباد میں ان کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ ان کی آفیشیل ریزیڈنس ہے اور دنیا میں ہر جگہ آپ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر احتجاج کرتے ہیں ہم نے جب احتجاج کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھا لیکن جہاں تک ریونڈ کی بات ہے دو تین باتیں میں کرنے کی جسارت کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے خدا نخواستہ ریونڈ میں گھسنے کی کوئی دروازے توڑنے کی بات نہیں کی وہ ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا نون لیگ کے کسی ورکر کے لیے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پاکستانی ہیں وزیر اعظم پاکستان ہے ہم نے احتجاج ان کے گھر میں اندر جا کے نہیں کرنا رائیونڈ صرف جاتی عمرہ کا نام نہیں ہے جاتی عمرہ از دا پلیس جہاں میاں صاحب رہتے ہیں رائیونڈ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں کسی بڑے گراؤنڈ اگر جانا پڑا کسی بڑے گراؤنڈ یا کسی بڑے روڈ وہ آپ کا جب آپ لاہور سے جاتے ہیں لاہور سے ایک روڈ رائیونڈ کی طرف وہاں تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ویسے میرے بھائی جتنا میں نے دیکھا ہے ایک ہی رستہ ہے جو نواز شریف صاحب کے گھر جاتا ہے جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے جی جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے وہ بھی آپشن ہو سکتا ہے رائیونڈ سے پہلے کسی بڑے گراؤنڈ میں یا کسی بڑے روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں احتجاج ہم نے کرنا ہے احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے بات ختم وہ اگر گئے اور جہاں تک میاں صاحب کی آفیشل اپنا ذاتی گھر کی بات ہے تو وہ تو کوئی کسی نے بات ہی نہیں کی وہاں پہ کسی کا کیا کام ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو طارق فضل صاحب نے جو بات اون نہیں کی زعیم قادری صاحب کی میں سمجھتا ہوں یہ اگر زعیم قادری صاحب ظاہر ہے ورکر نہیں ہیں وہ لیڈر ہیں اپنی جماعت کے مستند ترین لوگوں میں سے ہیں وہ اگر ایسی بات کریں گے تو آپ سوچیں اس کا اثر نیچے ان کے کارکنوں پہ کیا پڑے گا تو اگر آپ ابھی آپ کا جو اسٹریٹجی ہے کراچی میں لوگ نہیں نکلے بہت سے لوگوں کے نزدیک لاہور کی ریلی فجر کے بجائے عشاء میں ہی وہ ختم ہو گئی اور ابھی شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ ٹوپی ڈرامہ جو کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فلاپ شوز کرنے سے بہتر ہے کہ اچھی اسٹریٹجی کریں اس میں آپ سے جواب لوں گا لیکن عتیق صاحب آپ کا بھی جواب ڈیو بنتا ہے obviously آپ کے متعلق ایک بریک لوں گا تو سینیٹر میاں عتیق صاحب آؤں گا مجھے بھی بہت فکر ہے فاروق ستار صاحب کی پارٹی کی وہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے اور میاں عتیق صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ کراچی نہ ذرا جائیں
کیونکہ حالات بڑے خراب میں اسلام آباد میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں سینیٹرز کی بہت ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے قتل ہو چکے ہیں کراچی میں اسی بینر طرح، جس میں ایک نام تو طارق عظیم صاحب کا تھا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. عظیم ویورز، بریکنگ نیوز بیچ میں شامل ہو گئی تھی. فیصل واڈا صاحب کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ پاکستان کوئی ریلی وہ نکال رہا تھا جس کے متعلق پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا. یہ تو انتظامی معاملات ہے کراچی کے کہ قیادت کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے لوگ کر کیا رہے ہیں. جناب سینیٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وقت بڑا ضائع ہو گیا اس بریکنگ نیوز میں. جی میں دو چیزیں کامران بھائی کہوں گا. ایک تو میں قابل احترام ہے میرے لیے علی بھائی، جو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی نورہ کشتی ہے، کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے. تو میں کہوں گا بہت ہو گیا، الزام در الزام سے باہر آئیں. جس نے جو کر رہا ہے ڈرامہ اس کو سامنے لے آئیں. اب بات آتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں سر، مجھے نہیں میری بات سمجھیے بھائی، سن لیجئے. ہم انگلی کٹائیں، ہم گردن کٹائیں، ہم ہاتھ کٹائیں، کسی کو جو ہے نا ہماری کسی بات پر اعتبار نہیں آتا. اب اس کے اوپر ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ واللہ ہم کیا کر کے آئیں کیا نہ کر کے آئیں. دوسری بات آتی ہے کل کی، عمران خان صاحب وہاں گئے، جو کچھ وہاں ہوا آپ بھی سب جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا نے بھی دکھایا. 7:15 بجے تک ساری کرسیاں وہاں خالی تھی. اسی لیے فاروق ستار بھائی نے جو کہا یہ جلسہ نہیں یہ جلسی ہے. اور دوسری طرف ایک ریلی تھی PS 127 کی، جس میں سے وہ منگی بھائی جو ہے، وہ منگی صاحب ہمارے، وہ وہاں چلے گئے اور جانے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. وہاں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس الیکشن کے لیے میں واضح کر دوں ایک بار پھر ویسا ہی ہے، رینجرز آگے رینجر پیچھے، جیسا کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے الیکشن NA 246 میں تھا. اور رزلٹ جو آیا وہ بتایا گیا. میں آج ہی اپنے کراچی کے تمام کارکنوں کو جیت کی خوشی بالکل ان تک پہنچاؤں گا کہ ٹرن آؤٹ بالکل نیچے ہو، ٹرن آؤٹ اسی سیٹ پر ہے. بالکل 5% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سب کے لیے. کامران بھائی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سب کے لیے. نہیں، اگر الطاف صاحب کی وجہ سے آپ کو ووٹنا پڑا وہاں سے. عتیق بھائی میری بات لوگوں کو سمجھنے دینا. اگر آپ کو کل ووٹ نہ پڑا اچھی تعداد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے غداری کی الطاف حسین سے، اور ووٹر الطاف حسین کے ساتھ ہے. سمپل سی بات ہے یہ تو. جناب یہ ہم تو دوسری بات کر رہے ہیں. ووٹر جو ہے وہ تحریک کے ساتھ ہے. تحریک جو ہے وہ غریبوں کی ہے، تحریک الطاف حسین ہے، سمجھیے. اور ووٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہے. علی محمد خان صاحب کل کا جلسہ ڈس اپوائنٹنگ تھا. ویسے اپنے ساتھ ہے. کراچی کی یہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ سوری نہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب کراچی کے جلسہ ڈس اپوائنٹنگ. نہیں، میں نے آپ سے پوچھ لیا جو پوچھ رہا تھا، آپ قائد کے ساتھ ہیں. اچھا آخری بات کامران بھائی، آخری بات جو لاہور کے حوالے سے ہے تو میں اس میں بھی رائیونڈ کے حوالے سے ایک بات کر دوں. کل مجھے لگا یہ ہے کہ جلسے سے ڈس اپوائنٹ ہو کے عمران خان صاحب نے بڑی جذبات میں آ کر یہ جو 24 تاریخ کا اعلان کر دیا. بعد میں ضرور کسی نہ کسی نے یہ کہا ہوگا، چیونکہ ان کے ارد گرد جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو کبھی رائیونڈ گیا. ذرا سن لیجیے گا. اب یہ یو ٹرن ہوگا. اب یہ یو ٹرن ہوگا جس میں ابھی الفاظ آ گئے ہیں یہاں سے کہ جس میں کہا گیا کہ احتجاج کر کے ہم واپس آ جائیں گے اگر وہاں گئے تو. اور دوسری بات یہ کہا کہ پہلے یہ کہا جائے، عمران خان کے اگر الفاظ دیکھے جائیں تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم گھر پہ جائیں گے رائیونڈ پہ. اور اب جو بات کی جا رہی ہے میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں شاید پالیسی بدل گئی ہو کہ یہ وہاں جا کر بھائی آپ کیوں چاہ رہے ہوں کہ گھر جائیں؟ وہ مشکل سمجھ آ گئی ان کو کہ نہیں جانا گھر. آپ سر میں تو بات کی بات کر رہا ہوں another U-turn. نہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ گھر پر جاؤ یار. اچھا علی صاحب، میں نے کہا اس صدمے میں کافی صدمہ ہوا کراچی میں، اس وجہ سے یہ کہہ دیا. کامران صاحب دیکھیں، آپ بار بار الطاف کا ذکر کر کے میرے بھائی کو ہائپر کر دیتے ہیں، پھر یہ رکتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں وہ پرانی یادیں، میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ ہائپر ہو رہے ہیں. پرانی یادیں بڑی مشکل سے دل سے نکلتی ہیں. باقی ایک بات میں کر دوں، دیکھیں جلسہ کل اچھا تھا برا تھا، اس سے بڑے جلسے بھی ہو چکے ہیں، اس سے چھوٹے بھی ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میری بہن نے یہاں پہ کوئی بات کی، کوئی پی ٹی آئی کوئی پتہ نہیں ڈرامہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی ڈرامہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے. کیونکہ ہم تو جو کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں دل سے آپ کو بتا دوں، فیصل واڈا بھی میں دل سے نہیں چاہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس تحریک میں ہو، کیونکہ ان پہ کرپشن کے اتنے الزامات ہیں. ہمیں پھر اپنے کارکنوں کو ان کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں یقین
यकीन जानिए मैं चाहता हूं हम इनके बगैर जाएं। अच्छा, अली भाई, उसकी वजह ये शमीला है साहब कि दिल रिस्पॉन्ड से करने हमारे वक्त साथ नहीं है, नहीं याद रखूं कि आवाज सुननी ये है दिल शमीला से की। हमारे साथ नहीं है। अली भाई, ठीक ये है। वहां पे मीटिंग में हमारे साथ बैठते हैं और फिर टॉक शो में कहते हैं टू बी ड्रामा है। और शमीला, कैसे बताइए। आप हमारे साथ हैं? वो खुश है भाई, आप नहीं उनके साथ, जान छोड़िए आपने उनकी। जब आप हमारे साथ बैठते हैं मीटिंग्स में कि जॉइंट अपोजिशन यार, मैं उनकी राय तो ले लूं, अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। बाहर निकलते हैं, हम इसीलिए बाहर आ गए थे। हम जब बाहर आप तो वैसे ही बाहर हैं मेरे भाई। अतीक भाई वैसे ही बाहर है। शमीला साहिबा, पहली मीटिंग से ये सबसे पहले मैंने कहा था कि ये कुछ भी नहीं होना, ये वाकई में आज लड़ रहे हैं आपस में। लगता है ये टोपी ड्रामा हमारे साथ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा हमारे चले, साथ आप इतने बैठते हैं, बोले फिर आपको हमारे पता साथ नहीं है। निकलते तक नहीं अच्छा, है। शमीला को यार रिस्पॉन्ड कर दे प्रोड्यूसर साहब, उनकी आवाज सुनवा दें मुझे। जी शमीला साहिबा, वो खुश हैं, आप उनके साथ नहीं है, जान छुटी पीटीआई की पीपल्स पार्टी से भाई। अली भाई इतने जज्बाती हो गए हैं, मुझे डर है कि कहीं ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। हौसला देखिए कामरान साहब, हम तो बिल्कुल जॉइंट अपोजिशन के साथ चल रहे थे और हमारी कोशिश भी अच्छी बात है, वो भी ब्लड प्रेशर कम करती है। हम तो जॉइंट ऑपोजिशन के साथ थे और हमारी कोशिश ये थी कि हम जॉइंट ऑपोजिशन को साथ लेके चलें, क्योंकि बात ये है कि आप मुत्तहिद होंगे और मिलके एक फैसला करेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। जॉइंट ऑपोजिशन में बातचीत होते होते अचानक एक दिन इमरान खान साहब ने लगाई एक सोलो फ्लाइट कि मैं जा रहा हूँ एहतजाज करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि कामरान साहब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बिल्कुल सियासत है, जा सकते हैं, उनका जमहूरी ब्रेक लूंगा जी, मैं शमीला साहब ब्रेक लूंगा, फिर तारिक साहब को वापस आना। मैंने एक ब्रेक लेते हैं जी। तो तारिक फजल चौधरी साहब, वक्त की बड़ी किल्लत, आपके पास ही आऊंगा, वक्त आपको नहीं मिला दूसरे पार्ट में। आपके लास्ट खदशात क्या हैं 24 सितंबर से पहले? कुछ करेंगे आप तारिक फजल चौधरी साहब कि 24 सितंबर का मरला ना आए, रायवंड ना पहुंचे, या अच्छा उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई है। मियां अतीक साहब, कल का मार्का जो है उसको किस तरह एवेल्यूएट किया जाए? फिर अगर टर्न आउट लो रहता है तो इसका मतलब आप जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब अलग खड़े हुए हैं और आप अलग हैं। नहीं, मैं आप दूसरी तरफ बात करें। मेरा तो ये है कि अगर जिस तरीके से अभी भी जो चीज नजर आ रही है, कल की रैली ने साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह जीत जो है वो एमक्यूएम ठीक है। अतीक भाई, मैं रोकना पड़ा आपको, तारिक साहब का जनरल लाइन भी ड्रॉप हो गई थी, ज्यादा हो जाएगी टाइमिंग के हिसाब से। तारिक भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप कुछ करेंगे 24 सितंबर से पहले या नहीं, या इनका इंतजार ही करेंगे रायवंड में? राइट। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपकी पार्टी की कोऑर्डिनेशन की पोजीशन ये है कि वाडा साहब अभी अरेस्ट हो गए और आपकी पीटीआई की इंतजामिया ये कह रही है कि जी हमें तो पता ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान रैली निकाली हुई थी, तो पार्टी आपकी जरा वीक नजर आ रही है और आप मरहले बड़े बड़े अबूर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर जाने का। अली मोहम्मद खान साहब, हाँ, ये ऐसा है कि ये इशू वाकई देखने वाला है कि वाडा साहब ने ये क्यों किया, लेकिन जहाँ तक ये रायवंड का मामला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने आज वादा किया है कि ये में कोई खाने वगैरह खिलाएंगे, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि फिर हमसे हमारा ज़रा ऑर्डर भी फिर पूछ लें, क्योंकि अगर इन्होंने जिम्मेदारी जो है वो ज़हीम कादरी साहब को दे दी तो फिर वो खाना खतरनाक पोजीशन पे पहुंच जाएगा। आप घबराएं मत, आपके लिए निहारी, हरीसा, सिरी पाए, लाहौर के जितने भी अहम तरीन खाने हैं ना, एक एक वजीर की ड्यूटी लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आप लोगों को खुश भी तो करना है, ऑब्लाइज करना है, और आप खा के आराम से घर चले जाइएगा। आप लोग यही करना है ना। पता है कामरान जी, कामरान हमें पता है, और उसका नजारा हम जो है हम उधर मॉडल टाउन में और इधर 31 अगस्त की रात देख चुके हैं। मेरे भाई, अगर सिर्फ नाश्ता करने आना है रायवंड, तो आप लोग मेरी तरफ आ जाए। ये तहरीक चलानी है कि नाश्ता करना सिर्फ वज़रा का, ये बता दें जरा मुझे। वक्त खत्म हो गया यार, वक्त खत्म हो गया भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वक्त खत्म हो गया।